واقعات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قسط نمبر 3 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، سن 13 نبوی میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو خیر باد کہا اور پھر آفتاب رسالت مدینہ کے افق سے طلوع ہوا۔ مہاجرین اور انصار میں اخوت۔ ناظرین، مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کے رہنے سہنے کا انتظام کیا۔ ناظرین، انصار کو بلا کر ان میں اور مہاجرین میں برادری قائم کی، جس کا اثر یہ ہے کہ جو مہاجر جس انصاری کا بھائی بن جاتا، انصاری مہاجر کو اپنی جائیداد، اسباب، نقدی، تمام چیزوں میں آدھا آدھا بانٹ دیتا تھا۔ اس طرح تمام مہاجرین اور انصار بھائی بھائی بن گئے۔ ناظرین، اس رشتہ کے قائم کرنے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم طرفین کے رتبہ اور حیثیت کا فرق مراتب ملحوظ رکھتے تھے، یعنی جو مہاجر جس درجے کا ہوتا اسی رتبے کے انصاری کو اس کا بھائی بناتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جس کا بھائی قرار دیا، ان کا نام عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تھا، جو قبیلہ بنو سالم کے سردار تھے۔ سیرت ابن حشام حافظ ابن حجر نے مقدمہ فتح الباری میں عتبان کی بجائے اوس بن خولی کا نام لکھا ہے۔ ناظرین، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے پر بھی اکثر صحابہ نے قباء میں ہی قیام رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہیں مقیم رہے، لیکن یہ معمول کر لیا کہ ایک دن ناغہ دے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے اور دن بھر خدمت اقدس میں حاضر رہتے۔ ناظرین، ناغہ کے دن یہ بندوبست کیا تھا کہ ان کے برادر اسلام نے عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر روایت کرتے تھے۔ چنانچہ بخاری نے متعدد ابواب مثلاً العلم، باب النکاح وغیرہ میں ضمناً اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ ناظرین، مدینہ پہنچ کر اس بات کا وقت آیا کہ اسلام کے فرائض و ارکان محدود اور معین کیے جائیں، کیونکہ مکہ معظمہ میں جان کی حفاظت ہی سب سے بڑا فرض تھا۔ یہی وجہ تھی کہ زکوٰۃ، روزہ، نماز جمعہ، نماز عیدین، صدقہ فطر کوئی چیز وجود میں نہیں آئی تھی۔ نمازوں میں بھی یہ اختصار تھا کہ مغرب کے سوا باقی نمازوں میں صرف 2 رکعتیں تھیں، یہاں تک کہ نماز کے لیے اعلان کا طریقہ بھی نہیں معین ہوا تھا۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انتظام کرنا چاہا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں نماز کے اعلان کے لیے بوق اور ناقوس کا رواج تھا، اس لیے صحابہ نے یہی رائے دی۔ ابن حشام نے روایت کی ہے کہ یہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز تھی۔ ناظرین، بہرحال یہ مسئلہ زہر بحث تھا اور کوئی رائے قرار نہیں پائی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نکلے اور انہوں نے کہا کہ ایک آدمی اعلان کرنے کے لیے کیوں نہ مقرر کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان کا حکم دیا۔ ناظرین، اذان کا طریقہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے موافق قائم ہوا۔ ناظرین، یہ بات لحاظ کے قابل ہے کہ اذان نماز کا دیباچہ اور اسلام کا بڑا شعار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اس سے زیادہ کیا فخر کی بات ہو سکتی ہے کہ یہ شعار اعظم انہی کی رائے کے موافق قائم ہوا۔ ناظرین، سن 1 ہجری بمطابق سن 633 سن عیسوی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ظاہری تک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات اور حالات در حقیقت سیرت نبوی کے اجزاء ہیں۔ ناظرین، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لڑائیاں پیش آئیں، غیر قوموں سے جو معاہدات عمل میں آئے، وقتاً فوقتاً جو انتظامات جاری کیے گئے، اشاعت اسلام کے لیے جو تدبیریں اختیار کی گئیں، ان میں سے ایک واقعہ بھی ایسا نہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شرکت کے بغیر انجام پایا ہو۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ اگر تمام واقعات پوری تفصیل کے ساتھ لکھے جائیں تو کتاب کا یہ حصہ سیرت نبوی سے بدل جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ کارنامے گو کتنے ہی اہم ہوں، لیکن چونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ حالات سے وابستہ ہیں، اس لیے جب قلم بند کیے جائیں گے تو تمام واقعات کا عنوان رسول
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی قرار پائے گا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کارنامے ضمناً ذکر میں آئیں گے۔ اس لیے ہم نے مجبوراً یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ یہ واقعات نہایت اختصار کے ساتھ لکھے جائیں، اور جن واقعات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خاص تعلق ہے ان کو کسی قدر تفصیل کے ساتھ لکھا جائے۔ اس صورت میں اگرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کارنامے نمایاں ہو کر نظر نہ آئیں گے، کیونکہ جب تک کسی واقعے کی پوری تصویر نہ دکھائی جائے اس کی اصل شان قائم نہیں رہتی، تاہم اس کے سوا اور کوئی تدبیر نہ تھی۔ ناظرین، اب ہم اختصار کے ساتھ ان واقعات کو لکھتے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کو ہجرت کی تو قریش کو خیال ہوا کہ اگر مسلمانوں کا جلد استحصال نہ کر دیا جائے تو وہ زور پکڑ جائیں گے۔ اس خیال سے انہوں نے مدینہ پر حملہ کی تیاریاں شروع کی، تاہم ہجرت کے دوسرے سال تک کوئی قابل ذکر معرکہ نہیں ہوا۔ صرف اس قدر ہوا کہ 2-3 دفعہ قریش چھوٹے چھوٹے گروہ کے ساتھ مدینہ کی طرف بڑھے، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر پا کر ان کو روکنے کے لیے تھوڑی تھوڑی سی فوجیں بھیجی اور وہ وہیں رک گئے۔ ناظرین، 2 ہجری سن 624 سن عیسوی میں بدر کا واقعہ پیش آیا جو نہایت مشہور معرکہ ہے۔ اس کی ابتدا یوں ہوئی کہ ابو سفیان جو قریش کا سردار تھا تجارت کا مال لے کر شام سے واپس آ رہا تھا کہ راہ میں یہ غلط خبر سن کر کہ مسلمان اس پر حملہ کرنا چاہتے ہیں قریش کے پاس قاصد بھیجا اور ساتھ ہی تمام مکہ امڑ آیا۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر سن کر 313 آدمیوں کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ عام مورخین کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینے سے نکلنا صرف قافلے کے لوٹنے کی غرض سے تھا، لیکن یہ امر محض غلط ہے۔ ناظرین، قرآن مجید جس سے زیادہ کوئی قطعی شہادت نہیں ہو سکتی، اس میں جہاں اس واقعے کا ذکر ہے یہ الفاظ ہیں: ترجمہ: جیسا کہ تجھ کو تیرے پروردگار نے تیرے گھر مدینہ سے سچائی پر نکالا، اور بے شک مسلمانوں کا ایک گروہ ناخوش تھا، وہ تجھ سے سچی بات پر جھگڑتے تھے، بعد اس کے کہ سچی بات ظاہر ہو گئی گویا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جاتے ہیں اور وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور جبکہ خدا 2 گروہوں میں سے ایک کا تم سے وعدہ کرتا تھا اور تم چاہتے تھے کہ جس گروہ میں کچھ زور نہیں ہے وہ ہاتھ آئے۔ ناظرین، جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے نکلنا چاہا تو مسلمانوں کا ایک گروہ ہچکچاتا تھا اور سمجھتا تھا کہ موت کے منہ میں جانا ہے۔ مدینے سے نکلنے کے وقت کافروں کے 2 گروہ تھے۔ ناظرین، ایک غیر ذاتی شوکہ یعنی ابو سفیان کا کاروان تجارت اور دوسرا قریش کا گروہ مکہ سے حملہ کرنے کے لیے سر و سامان کے ساتھ نکل چکا تھا۔ ناظرین، اس کے علاوہ ابو سفیان کے قافلہ میں 400 آدمی تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے 300 بہادروں کے ساتھ نکلے تھے۔ ناظرین، 300 آدمی 40 آدمی کے مقابلے کو کسی طرح موت کے منہ میں جانا نہیں خیال کر سکتے تھے، اس لیے اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کو لوٹنے کے لیے نکلتے تو خدا ہرگز قرآن مجید میں یہ نہ فرماتا کہ مسلمان ان کے مقابلے کو موت کے منہ میں جانا سمجھتے تھے۔ بہرحال 8 رمضان سن 3 ہجری کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 313 آدمیوں کے ساتھ جن میں 83 مہاجرین اور باقی انصار تھے مدینہ سے روانہ ہوئے۔ قریش کے ساتھ 950 کی جمعیت تھی جن میں بڑے بڑے مشہور بہادر شریک تھے۔ ناظرین، مقام بدر میں جو مدینہ منورہ سے قریباً 6 منزل پر ہے معرکہ ہوا اور کفار کو شکست ہوئی۔ مسلمانوں میں سے 14 آدمی شہید ہوئے جن میں 6 مہاجر اور 8 انصار تھے۔ ناظرین، قریش کی طرف سے 70 مقتول اور 80 گرفتار ہوئے۔ ناظرین، مقتولین میں ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ اور بڑے بڑے روسائے مکہ تھے، اور ان کے قتل ہونے سے قریش کا زور ٹوٹ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ اس مارکے میں رائے تدبیر، جان بازی و پامردگی کے لحاظ سے ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو رہے، لیکن ان کی شرکت کی مخصوص خصوصیات یہ ہیں: نمبر 1، قریش کے
تمام قبائل اس مارکے میں آئے، لیکن بنو عدی یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے میں سے ایک متنفس بھی شریک جنگ نہیں ہوا، اور یہ امر جہاں تک قیاس کیا جا سکتا ہے صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے رعب و ذات کا اثر تھا۔ نمبر 2، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کے قبیلے اور خلفاء کے 12 آدمی شریک جنگ تھے، جن کے نام یہ ہیں: زید، عبداللہ بن سراقہ، عمر بن سراقہ، واقد بن عبداللہ، خولی بن ابی خولی، عامر بن ربیعہ، عامر بن بکیر، خالد بن بکیر، ایاس بن بکیر، عاقل بن بکیر رضی اللہ تعالی عنہم۔ نمبر 3، سب سے پہلے جو شخص اس مارکے میں شہید ہوا وہ مہجہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام تھا۔ ناظرین، عاصی بن ہشام بن مغیرہ جو قریش کا ایک معزز سردار اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ماموں تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے مارا گیا۔ ناظرین، یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیات میں شمار کی گئی ہے کہ اسلام کے معاملات میں قرابت اور محبت کا اثر ان پر کبھی غالب نہیں آ سکتا تھا، چنانچہ یہ واقعہ اس کی پہلی مثال ہے۔ اس مارکے میں مخالف کی فوج سے جو لوگ زندہ گرفتار ہوئے ان کی تعداد کم و بیش 70 تھی، اور ان میں اکثر قریش کے بڑے بڑے سردار تھے، مثلا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عقیل، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ابو العاص بن ربیع، ولید بن الولید۔ ناظرین، ان سرداروں کا ذلت کے ساتھ گرفتار ہو کر آنا ایک عبرت خیز سما تھا جس نے مسلمانوں کے دل پر بھی اثر کیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی نظر جب ان پر پڑی تو بے اختیار بول اٹھی: تم مطیع ہو کر آئے ہو، شریفوں کی طرح لڑ کر مر کیوں نہیں گئے؟ ناظرین، اس بنا پر یہ بحث پیدا ہوئی کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ سے رائے لی اور لوگوں نے مختلف رائے دی۔ ناظرین، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ اپنے ہی بھائی بن ہیں، اس لیے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اختلاف کیا اور کہا کہ اسلام کے معاملے میں رشتہ اور قرابت کو دخل نہیں، ان سب کو قتل کر دینا چاہیے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 4 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔